کون زیادہ بااثر ہے اور کون زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا یا روایتی میڈیا؟ آج کا سوال یہ ہے ہمارا۔ کبھی ہم خبریں ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات کے ذریعے سنا کرتے تھے، وہی خبریں، وہی چینلز اور وہی اینکرز، لیکن آج صرف ایک موبائل فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ہر شخص خود ایک میڈیا چینل بن چکا ہے۔ روایتی میڈیا، ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات کو کافی لمبے عرصے تک معتبر اور قابل اعتماد خبر رساں ادارے سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان ادارے میں پروفیشنل ایڈیٹرز، پروفیشنل رپورٹر اور پروفیشنل ریسرچر ہوتے ہیں جو تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام الناس تک پہنچاتے ہیں یا پہنچاتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب نیوز چینل ریٹنگ کی دوڑ میں شامل ہو کر عوام کا ان روایتی میڈیا سے اعتماد اٹھ جانے کا باعث بن رہے ہیں۔ بزنس، سیاست اور اشتہارات کی مداخلت کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ بعض اوقات خبروں کی بجائے یہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر سچ کہا جائے تو جو بکتا ہے وہی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سوشل میڈیا نے ہر شخص کو آواز دی ہے۔ اب کوئی بھی انسان، چاہے وہ اکیلا ہے، ملک کے کسی کونے میں ہے، وہ اپنی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر خبریں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں اور ہر بندہ رپورٹر بن چکا ہے، اور ایک وائرل ویڈیو ہیڈ لائن سے زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ اور یہی طاقت ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ تحقیقات کے مطابق دنیا میں جھوٹی خبریں 70% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں بجائے سچی خبر کے، اور ایک وائرل کلپ لاکھوں لوگوں کے جذبات کو مسخ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کسی پروفیشنل ایڈیٹر کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، نہ کسی پروفیشنل رپورٹر کی، اور نہ ہی کسی پروفیشنل ریسرچر کی۔ ایک فرد واحد جسٹ کلپ بناتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھینک دیتا ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی حقیقت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر پوسٹ ایک الگ کہانی سناتی ہے، اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ختم ہو گیا ہے، رائے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اور معاشرے میں جب مکالمہ اٹھ جاتا ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک نیوز چینل ہے، اور کسی بھی وقت اس کی خبر وائرل ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی، بلکہ وہ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق تسلیم کر رہے یا نہ کرے، آگے وہ شیئر کر دیتا ہے اس کو۔ اگر ان دونوں کا کمپیریزن کر کے اگر خطرناک ہونے کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے دونوں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر روایتی میڈیا صرف وہی دکھائے جس کی اسے اجازت دی جائے تو اس سے بڑا خطرناک میڈیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو اس پہ جھوٹ سچ کی تمیز کرنا ایک عام بندے کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ایک تو ریاستی ذمہ داری ہے ہی ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نیوز کو ڈیلیور کرے، اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیا لٹریسی کو سیکھیں تاکہ لوگ فوراً ہر خبر پر یقین نہ کر لیں۔ روایتی میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ اور ذمہ داری کے ساتھ خبروں کو عوام الناس تک پہنچائیں۔ اب وقت ہے کہ اب ہم صرف خبر سننے والے نہ بنیں بلکہ خبر کو جاننے والے بنیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وہ طاقت سچ کی بجائے جھوٹ کی حکمرانی قائم کر دیتی ہے۔ اگر اس طاقت سے ہم لوگ باخبر ہوں گے تو وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوگی۔